الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن عوس بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کو بہت ساری نعمتوں سے اور فضائل سے مالا مال فرمایا ہے. من جملہ ان میں سے ایک بڑی نعمت جمعہ کا دن ہے. ویسے تو کسی بھی مومن کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بہتر ٹائم اور لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے. اور مومن کے لیے سب سے بدترین گھڑی وہ ہے جس میں وہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر لے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دنوں کو، کچھ خاص اوقات کو، کچھ خاص جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسا ہم مسجد حرام چلے جائے، مسجد نبوی چلے جائے، مسجد اقصی، وہاں نماز کی عبادتوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. مسجد میں گھروں کے مقابلے میں فضیلت بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک میں اور مہینوں کے مقابلے میں عبادتوں میں ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہفتے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ہمارے لیے ایسا رکھا ہے کہ جو دنوں کا سردار جس کو بنایا گیا ہے، جس میں انسان عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنے رب کے جو تعلقات ختم اور کم ہو گئے ہیں اس سے دوبارہ جوائنٹ کر لے، قائم کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اسی لیے پہلی امتوں میں
یہود سے یہ کہا گیا کہ آپ دنوں میں سے کسی ایک دن کا خود انتخاب کر لے، خود چوائس کر لے کہ کون سا دن افضل۔ انہوں نے شنیچر کو انتخاب کیا۔ نصارہ سے کہا گیا، انہوں نے اتوار کا انتخاب کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں انتخاب اور چوائس کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی تھی، اس کو برکت والا بنایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ یہ جمعہ کا دن ہے جو تمہارے لیے فضیلت والا ہے۔ یہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ڈائریکٹلی ہمیں یہ فضیلت والے دن کا انتخاب کر کے دے دیا گیا ہے۔ اب ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ ہم اس دین کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہے اس کے ہم مستحق بن جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو فضیلت اس لیے بھی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جو داخل کیا گیا، جنت سے جو نکالے گئے، جمعہ کا دن تھا۔ داخل کرنا تو فضیلت ہے، نکالنا بإیمانہ فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چکنا ہوتی، وہ اگر جنت سے نہ نکلتے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا نظام نہ بناتا۔ گویا نکلنا بھی ایک دنیا کے وجود میں آنے کا سبب اور ریزن بنا دیا گیا، اور اب ہم دنیا میں آئے، سب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، یہ فضیلت عطا کی، یہ برتری عطا کی، اور پھر ہم اچھے اعمال کر کے جب جنت میں جائیں گے تو کچھ ہم محنت کر کے جائیں گے تو کچھ جنت کی لذت میں ہی دوبالا ہو جائیں گی۔ بہرحال تو یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بھی یہ جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں اور مسجد میں آنے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جو جمعہ کی تیاری جمعرات سے کرتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن رات دونوں کو فضیلت ہے۔ جمعہ کی رات کون سی؟ کل جو رات گزر گئی وہ جمعہ کی رات ہے، آج مغرب کے بعد جو آئیں گی وہ سنیچر کی رات ہے۔ تو جو جمعرات سے تیاری کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے اپنے کاموں کو انسان سمیٹ لے، جمعہ کے کام کو جمعرات کے اندر کر ڈالے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ یہ جو کپڑے پریس کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کو بھی پہلے سے تیار کر کے رکھ دے تاکہ اتنا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اور اس کی روحانی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ توبہ و استغفار میں لگ جائے۔ اللہ اتنا بڑا دن آ رہا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں اس دن سے محروم نہ فرمانا۔ پہلے سے انسان اس کی تیاری میں توبہ استغفار عبادتوں کو کچھ بڑھا دے، اس طریقے سے اس جمعہ کے دن کی تیاری کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کہ جو جمعہ کے دن صبح میں اٹھ کر یہ کہتا ہے اچھا آج جمعہ کا دن ہے، ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اچھا ہوا پتہ چل گیا، حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بد نصیب ہے انسان کہ پھر اس نے کیا تیاری کی، اتنی بڑی فضیلت والی چیز اللہ دے رہے ہیں اور پہلے سے احساس ہی نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں، پھر جب جمعہ کا دن آئے تو زیادہ جتنا ہو سکے جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرے۔ بزرگان دین کے بارے میں تو لکھا ہے، کچھ حضرات تو ہوتے تھے کہ جو تہجد کے وقت سے مسجد میں آ جاتے تھے، جمعہ پڑھ کر جاتے تھے۔ ظاہری بات ہے اتنا وقت آدمی مسجد میں رہے گا، نیت کر لے گا اعتکاف کی نیت عربی میں کرے، نہ آئے تو اتنا بھی کہہ لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف ہو جائے گا۔ پھر آپ کا مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب، آپ کا آرام کرنا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور جو عبادتیں کریں گے اس پر بڑا چڑھا کر ثواب بھی دیا جائے گا۔ اس لیے زندگی کا ایک معمول یہ بنا لے، جب بھی مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے،
انشاءاللہ اس سے اتنی ساری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا جو ہم نے سوچا نہیں تھا۔ بہرحال تو آدمی اتنا اہتمام کرتے تھے، کچھ لوگ فجر میں آتے پھر جمعہ پڑھ کے جاتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو 9-10 بجے آ جاتے تھے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کم از کم زوال سے پہلے تو مسجد میں آ جانا چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اذان سے قبل تو مسجد میں آ ہی جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے نہا دھو کر بالوں وغیرہ کی صفائی کر کے جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آئے، کوئی غلط کام نہ کرے، خطبہ غور سے دھیان سے سنے، درمیان میں باتیں نہ کرے، کوئی باتیں کرتا ہو اس کو اشارے سے بھی نہ روکے، اللہ تعالیٰ اس کے صغائر کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، نہ جانے ہم کتنے سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ اس جمعہ کی برکت سے ہمارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو ایک کام تو یہ کرے، اسی لیے اگر کوئی اتنی تاخیر سے آتا ہے کہ امام منبر پر چلا گیا، پھر جمعہ کی نماز کا جو فریضہ ہے وہ نماز تو ہماری ادا ہو جائیں گی، لیکن اس کے اوپر جو یہ فضیلتیں ہیں کہ جو اخیر میں آئے گا اس کو کم از کم انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی اس کو عطا نہیں ہوگا، فضیلت جمعہ کی نہیں ملے گی، اس سے محروم رہ جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو پابندی سے جلدی جمعہ کو آتا ہے، فرشتے ان کا نام جو دفتر میں لکھتے ہیں، اگر کوئی کسی جمعہ کو نہ آ سکا جو پابندی سے آتا تھا، فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، کیا وہ بیمار ہے، کیا کوئی ضرورت پیش آ گئی، اللہ سے دعا کرتے اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے کہ وہ جلدی مسجد میں آ جائے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو پابندی سے جمعہ میں اہتمام کرتا ہے جلدی آنے کا، اگر کبھی دیر ہو گئی تو اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہماری دنیاوی جو پرابلمز ہے اللہ ان فرشتوں کی دعاؤں کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ اسی لیے فرشتے گویا کہ ہمارا استقبال کریں گے، ہمارا ویلکم کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ میں جلدی آنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گناہ بھی بخش جائے ہمارے، اور ہمارے لیے بڑی فضیلت کی چیز بن جائے۔ اس میں اور ایک کام یہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حضرت اوس ابن اوس کے حوالے سے روایت نقل کی، کہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے۔ حدیث میں تو آتا ہے جو بندہ کثرت سے درود پڑھے گا اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے درود پاک کا۔ صرف ایک فضیلت بیان کر کے بات آگے بڑھاؤں کہ ایک روایت میں ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ صبح میں اور شام میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ کتنا چھوٹا سا عمل، کتنی بڑی فضیلت، اس لیے کم از کم یہ کرے، اور جمعہ میں کم از کم 300 مرتبہ 1000 مرتبہ معمول بنا لے کہ مجھے جمعہ کو اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ گھر سے آتے جاتے وقت اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو ہو جائیں گی اتنی تعداد، لیکن آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیز کو داخل کریں گے، آپ اس کی نورانیت محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو راحت، چین، سکون بھی نصیب ہوگا، دنیاوی پرابلمز بھی اللہ ختم کر دیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور آپ پاک صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ عمل کی نیت سے کہ ہر جمعہ کو کم از کم 300 مرتبہ تو مجھے پڑھنا ہے، اوپر جتنا ہو جائے نور علی نور۔ تو بہرحال ایک عمل یہ بھی کرے درود پاک کا۔ تیسرا عمل ایک یہ کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کون سی گھڑی؟ تعین نہیں کی گئی، فکس نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ یہی ہے، اسی لیے تاکہ اللہ چاہتے ہیں کہ پورے دن میں بندہ مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کو دیتا رہوں، اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا کنیکشن اللہ سے بہت ہی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ اتنا ہمیں اپنا قریب کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کوئی اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے ہم خوش ہوتے ہیں؟
لازمی چیز ہے۔ اور انڈیا جو دنیا والے لوگ ہیں وہ تو چلو کبھی ناراض بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی تو سنت ہی یہی ہے، جتنا جو زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ منگوانا چاہتے ہیں ہم سے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اور علماء نے پھر لکھا ہے ممکن ہے کہ یہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس درمیان کی وہ گھڑی ہو، یا دو خطبے کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے وہ گھڑی ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے، دل میں دعا مانگے، یا نماز کے ختم ہونے کے بعد فوراً ہے، اور یا عصر کے بعد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غروب ہونے سے پہلے کی گھڑیاں ہو، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنے خادمہ سے عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن جب سورج غروب ہونے والا ہو تو 10-15 منٹ پہلے مجھے اطلاع کرے، اس لیے کہ میں اس میں اپنے رب سے مانگوں گی، اور وہ وقت قبولیت کا ہے، اللہ اس وقت میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مصلحت کے مطابق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چند اوقات ہے جن میں سے کوئی گھڑی ہو سکتی ہے، ہم مانگیں گے، دنیا مانگیں گے، آخرت مانگیں گے، دنیا بھی سنور جائیں گی، آخرت بھی بن جائیں گی۔ تو تیسرا کام یہ ایک کرے، چوتھا کام ایک یہ کرے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ دیکھیں میں نے بتایا اب زوال سے پہلے آ گئے یا اذان سے کچھ پہلے آ گئے، بیٹھے بیٹھے آپ کی سورہ کہف ادا ہو ہی جائیں گی۔ بہت آسان عمل ہے، جمعہ کو مسجد میں جلدی آنے کی بھی توفیق مل جائیں گی اور سورہ کہف بھی پڑھ لیں گے۔ ہاں اس کو آپ جمعرات کی مغرب سے، یعنی کل جو مغرب ہوئی تب سے لے کر آج کی مغرب عصر تک پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے اتنے وقت کے اندر۔ لیکن اگر مسجد میں جلدی آئیں گے تو خود بخود وہ پڑھ ہی لیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختلف روایات ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھے یا آخری 10 آیتیں پڑھے، کسی میں ہے پوری سورت پڑھے، ہم پوری سورت پڑھ ڈالیں، اس بہانے قرآن کریم کی تلاوت ہو جائیں گی، اس بہانے ہم اللہ کے دربار میں جمعہ کی کچھ قدر کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے گا۔ فائدہ یہ ہوگا اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا، دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب کوئی کہے کہ دجال کا زمانہ تو ہم کہاں دیکھنے والے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے۔ علماء نے سمجھایا کہ اگر دجال کا زمانہ واقعتاً آ گیا اللہ حفاظت کرے گا، اور اس میں سب سے بڑی حفاظت ایمان کی ہو جائیں گی۔ اور اگر دجال کا زمانہ اگر نہیں بھی پایا تو فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دجال آئیں گا، اس کا فتنہ وہ ایک الگ ہے، اور اس کے جیسے فتنے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے اگر ہم نے دجال کا زمانہ نہ بھی پایا تو بھی اس زمانے، جس زمانے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہم گناہوں کی طرف چلے جائے، ہم عبادتوں کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، ہماری اولاد ہماری نافرمان بن جائے، ہم اپنے والدین کے نافرمان بن جائے، ہمارے اسلام کے ایمان کے لالے پڑ جائے کہ ہم ایمان اور اسلام ہی کو اپنے اندر محفوظ نہ رکھ سکے، آپس میں ہمارا اتحاد ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہو جائے، سب فتنے ہیں۔ سورہ کہف کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گا۔ بہرحال جمعہ کے دن کے متعلق کچھ اعمال ہے، چند اعمال میں نے مختصر بیان کیے، بہت آسان عمل ہے، بس یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ یہی جمعہ سے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یقین جانیے یہ میں نے قرآن اور احادیث کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کیا آپ بہت جلد اپنی دنیاوی زندگی کے پرابلمز کو حل ہوتا ہوا دیکھیں گے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو راحت، چین، سکون، عافیت والی زندگی گزارتا ہوا دیکھیں گے، اور اپنے اندر یہ چینجنگ بھی دیکھیں گے کہ میری طبیعت نیکیوں کی طرف جا رہی ہے، میں تو گناہوں سے اب دور ہوتے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے دونوں فائدے ہمیں ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔